अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और मस्त मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, आपकी मॉर्निंग को मस्त बनाने के लिए हम बहुत कोशिशें करते हैं, ऐसे मेहमान बुलाए जाएं, ऐसे टॉपिक्स पे बात किए जाए जिनसे आपको एक नॉलेज भी मिले और उससे ज्यादा आप एंटरटेन भी हो सकें और आपकी मॉर्निंग मेरी तरह मुस्कुराती हुई मस्त मॉर्निंग हो जाए। कोशिश तो यही है, ये आपने बताना है कि इस कोशिश में सादिया कितनी कामयाब है, और वो आप इस तरह बता सकते हैं कि आप हमें मैसेजेस करें, ईमेल करें, फेसबुक के जरिए आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में और क्या क्या आप देखना चाहते हैं वो भी बताइए प्लीज, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा नहीं आप सबका है जनाब। यहाँ अब बात करते हैं हम एक छोटी सी कि वो लोग जो हमें सारी जिंदगी हंसाते हैं, सारी जिंदगी हमें खुश रखते हैं, लेकिन फिर वो हमें नहीं रहते, जैसे कि बब्बू बराल साहब। आज उनकी बरसी है और यकीनन मैं तो क्या कोई भी शख्स उन्हें भूलना नहीं चाहेगा। बब्बू बराल साहब, आप हमारे दिल में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। आपने जो काम किया, आपका जो नाम है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि उसे खत्म हम नहीं होने देंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते थे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते रहेंगे। नाजरीन, जहां हम अपने प्यारों को याद करते हैं जो हम में नहीं रहे, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कुछ प्यारे हमारे ऐसे भी हैं जो इस वक्त सियाचिन के बर्फ के पहाड़ तले दबे हुए हैं। बहुत सी लाशें निकाली जा चुकी हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपने माओं के प्यारे हैं, लेकिन वो इस वक्त तक ना तो उनका पता है ना ही उनकी लाश निकाली गई है। उनको कभी ना भूलिएगा। आपको मैंने कहा था एक प्रोग्राम में, एक जहाज हमारा एनवी एल्बिडो जो इस वक्त उनके कब्जे में, बहुत सारे लोग उसके अंदर मौजूद हैं। 1 साल से वो जहाज वहां फंसा हुआ है। आप जरा सोचिए कि उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनके लिए आप जो भी डोनेशन दे सकते हैं, जो भी डोनेट कर सकते हैं, वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अब वक्त दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हमें बताया था कि 20 तारीख लास्ट डेट दी गई है और 20 तारीख के बाद अगर उन तक वो पैसे नहीं पहुंचे तो शायद वो प्यारे हम तक ना पहुंच सके। और आप खुद सोचें कि आप चाहेंगे कि आपका घर वाला कोई आपसे बिछड़े और ना मिल सके। इसी तरह एक टिंकू हमारे पास आया था जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। आज तक उसके माँ बाप का नहीं पता चल सका। फरीद साहब के पास है वो बच्चा, उसका नंबर भी चलता है, डॉन का नंबर भी आप सबके पास है। जो भी उस बच्चे को पहचानते हो लोग, प्लीज उनसे मेरी गुजारिश है, या उनके घर वालों को जानते हैं या कोई भी उसके बारे में छोटी सी छोटी मालूमात भी अगर रखते हैं, तो प्लीज राब्ता करें ताकि हम जान सकें वो कौन है, कहाँ से, क्योंकि बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अमेरिका में जो एक तूफान आया है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो एक आप कह सकते हैं ना, एक पूरी दुनिया में इंतशार फैला हुआ है, जहाँ वहाँ अमेरिका में भी जो एक तूफान आया, वहाँ एक बहुत बड़ी तबाही हुई है। तो मैं वहाँ के लोगों के लिए भी कहना चाहूंगी कि प्लीज सबके लिए दुआ करें। वहाँ 4 अफराद मर चुके हैं। ये सोचे समझे बगैर कि वो किस नस्ल से, किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, सोचना ये है कि वो हम जैसे ही इंसान हैं और हम जैसे ही हैं। तो प्लीज अपने सियाचिन भाइयों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो जहाज में फंसे हुए हैं, प्लीज दुआ करते रहिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है मेरी कौम इतनी बेहिस नहीं है। वो यकीनन सबको और खास तौर पे अपने प्यारों को तो जरूर याद करती है। आपसे मिलूंगी छोटे से ब्रेक के बाद, और बिल्कुल कहीं ना जाइएगा, क्योंकि आज होंगे हमारे साथ डॉक्टर महमूद आलम साहब, और उसके बाद हमारे बहुत 2 खूबसूरत गेस्ट जिनसे आप मिलेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। आज के शो में अगर आपने कोशिश भी की रिमोट को हाथ लगाने की, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा जनाब, मिस करने वाले हैं आप। टेलीफोन सेट्स करीब कर लीजिए, डॉक्टर महमूद आलम साहब मौजूद होंगे। जो भी बातें, जो भी गुफ्तगू, जितने सवालात हैं, उनकी जो लिस्ट आपने तैयार की है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेते ही आए एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैं जा रही हूँ अपनी सीट पे और आप जा रहे हैं कहाँ? कहीं नहीं ना? थैंक यू। बस छोटा सा ब्रेक, यूं गए यूं आए।
ریکی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں کائناتی انرجی سے شفا کا کام لیا جاتا ہے. اس میں مالج اپنی ہتھیلی سے توانائی مریض کے متاثرہ حصے میں لہروں کی صورت میں منتقل کرتا ہے اور مریض صحت مند ہو جاتا ہے. ریکی جاپانی زبان کا لفظ ہے. یہ علاج جاپانی ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی نے دریافت کیا تھا. یہ طریقہ علاج ہزاروں سال سے روحانی، جسمانی، دماغی اور جذباتی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اب تو پاکستان میں بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ریکی کے ذریعے ڈپریشن، بلڈ پریشر، غصہ، بے خوابی، آدھے سر کا درد، کمر اور جوڑوں کا درد، قبض اور پیٹ کے دیگر امراض میں مبتلا مریض شفایاب ہو جاتا ہے. اور یہ سب بغیر کسی دوا کے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی مضر اثرات بھی انسانی جسم میں پیدا نہیں ہوتے. عام طور پر ریکی طریقہ علاج سے ایک فرد 2 سے 6 ہیلنگ میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ریکی سے بچوں کی بری عادتیں جیسے ناخن چبانا، اندھیرے سے خوف کھانا جیسی عادتیں بھی چھڑوائی جا سکتی ہیں. جبکہ گھریلو مسئلے مسائل، بزنس، رشتہ نہ ہونا اور دیگر مسائل کے حل کرنے کے لیے ریکی لیول 2 کی قوت کارآمد ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس قوت کو صرف مثبت کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پیکج آپ نے دیکھ لیا جناب، تو آئیڈیا بھی آپ کو ہو گیا ہوگا کہ فوراً سے پہلے میں ڈاکٹر محمود عالم صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ شعبے آئے، آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں اور ہمارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کتنی شدت سے آپ کا انتظار کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو کلرز کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ کس طرح اپنے جو اوراز ہیں ان کو وہ کلیئر کر سکتے ہیں اور کلرز کے تھرو اپنا علاج کس طرح کر سکتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنا آپ نے جو غصہ ہے وہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اس سے زیادہ ایک اور چیز جو خواتین میں اور جو مردوں میں بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک بھڑاس ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بھڑاس کیسے نکالی جا سکتی ہے. تو اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب تو شروع کرتے ہیں پہلے یہاں سے، تاکہ پھر میں آہستہ آہستہ ان سوالوں سے سوال کرتی چلی جاؤں. تو سب سے پہلے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ایک غصہ کنٹرول کرنے کا بعد میں بتائیے گا، پہلے بتائیے کہ بھڑاس کیسے نکال دی چاہیے کہ اگلے کو مار دیں جا کے ہیں پھر بھڑاس نکلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل ہماری زندگی میں غصہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے. اگر غصے کو کوئی بھی شخص قابو میں کر لے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. غصے میں قابو میں کرنا ضرور. دیکھیں ہمارے اسلام میں غصہ حرام قرار دیا ہے. غصہ واحد حرام چیز ہے جو پینا حلال ہے. واہ 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 واہ، واحد حرام چیز ہے جو پینا حلال ہے. تو غصے پہ قابو کرنا چاہیے. غصے کی حالت میں آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے. کہ غصے کی حالت میں انسان اپنی جسم پہ قابو پہ نہیں رکھتا، وہ کپ کپاتا ہے، تھر تھراتا ہے. تو اس سے ظاہر ہوا تھا جب غصے پہ وہ خود قابو نہیں کر رہا تو دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا. تو غصے کو قابو. بات کر رکوں گی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں زائدہ جی. ہیلو السلام علیکم. عائشہ جی، کیسی ہیں عائشہ آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سعدیہ آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے، آپ بتائیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور آج خوش قسمتی ہے میری کہ محمود صاحب سے بات ہو رہی ہے. جی ضرور کیجئے. مجھے بھی 2 ہی سوال کرنے ہیں. پہلا تو آپ نے کر ہی دیا غصے کے حوالے میں، کیونکہ ہماری بھی غصہ فیملی ہے پوری. اچھا. سب کو غصہ آتا ہے، مجھے، میرے ہسبینڈ کو، بچوں کو. اچھا. پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آتا ہے. ایک تو اس کے بارے میں محمود صاحب بتائیں گے. سیکنڈ یہ کہ میرے بیٹے کی ایج ہے 14 سال اور بہت ڈرتا ہے. مطلب ہم کمرے میں سے باہر آئے تو دروازہ وہاں کے ماما کھول دیں دروازہ. اتنا ڈر ہے، پیچھے پیچھے ہر جگہ ان کو کہیں نہیں جا سکتے. تو بچپن میں کبھی ڈرایا تو نہیں گیا؟ ڈرایا نہیں، بس وہ کچھ موویز دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ریسلنگ یا کوئی ایسی چیز نا، ہاں بس پھر وہ دیکھتے تو شوق سے، بس پھر ان سے نہ سویا جاتا ہے نہ کہیں جایا جاتا. تو یہ ڈر کیسے میں ان کا ختم کروں، یہ بھی محمود صاحب بتائیں گے. سب سے پہلے تو وہ موویز دکھانا بند کریں، باقی چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو عائشہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں غصے کی کئی وجوہات ہے. جیسا کہ اب میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا ہے، میرے مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو غصہ آ جاتا ہے. اسی طرح پڑھائی میں کوئی سوال ایسا آ گیا تو غصہ آ رہا ہے. کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کھانا نہیں ملا یا میری مرضی چل رہی. تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے جیسا آپ ہے اسی طرح دوسرا شخص ہے. اگر آپ دوسروں کو بھی اپنے طرح سمجھ جائیں گے یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہے، احساسات ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. غصے کی ٹیکنیک وہی ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے 7 گہری سانس لیں. یہ عائشہ آپ کے سوال کا جواب ہے، غور سے سن لیجئے کہ غصے کو پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے.
تو رات کو سونے سے پہلے روزانہ کریں، آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے 7 گہری سانس لیں، 7 دفعہ گہری سانس لیں، ہاں یہ والی سانس لینے کے بعد پھر آپ پنکھے کی آواز کو سنیں یا اے سی کی آواز کو سنیں، بالکل ہاتھ پیر لوز کام کر لیں، ہاں تو آپ کا مائنڈ جب ایک طرف چلا جائے گا تو جس پارٹ میں غصہ آ رہا تھا مائنڈ میں وہ بالکل ریلیکس ہو جائے گا. صحیح. یہ روزانہ عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ سب کے لیے ڈالیں تو اچھا. اور ان کے بیٹے کا جو بیٹے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اصل بچے کو ہم لوگ ڈراتے رہتے ہیں، وہ زمانہ چلے گیا، وہ تو کہہ رہے ہارر موویز دیکھ دیکھ کے اس کا یہ حال. ہاں تو وہ بچائیں، اور بچے کو جس سے ڈرتا اس سے فیس کروائیں. فیس سے اگر اندھیرے کمرے سے ڈرتا، آپ بھی بیٹھے سب بیٹھے، اس کو کہیں آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں کمرے سے، پھر اس کو کہیں آنکھیں کھولو تو وہ کھولے گا. کھولنے کے بعد اس کو عادت پڑ جائے گی کہ یہ چیز نہیں ہے. اب دیکھیں وہ سیلف کانفیڈنس والی بات ہے کہ وہ اپنے سیلف کانفیڈنس. اب جیسا بچے آتے ٹیچر سے ہاتھ ملانے ڈرتے، ایک دفعہ بچے کو ٹیچر سے ہاتھ ملا دیں تو اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا. فیس کر لیں. تو آپ نے عائشہ کر دیں یہ کہ اپنے بچے کو فیس کروانا ہے، اور آپ لوگ خود اس کے ساتھ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھیے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائیں، اور اس کے بعد بے شک وہیں کہیں چھپ جائیں اور اس سے کہیں کہ آنکھیں کھولے، تاکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کا یہ دیکھیں ایک دن کی تھراپی نہیں ہوتی، اس کو آپ کو مسلسل کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ 15 16 17 بار آپ یہ کریں گی جب تھراپی، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت افاقہ ہوگا. ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت چاہتی ہوں آپ نے کافی دیر ہولڈ کیا، لیکن ان کے سوال کا جواب دے رہے تھے اس لیے. جی بولیے. جی میں یہ معلوم کرنا، مجھے ویسے پہلے تو میں یہ کہوں گی مجھے آپ بہت پیاری لگتی ہیں اور آپ کا پروگرام مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. کون صاحبہ بات کر رہی ہے؟ اپنا نام میں فرح بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بولیے. جی، اور مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ ریکی میں گردے کے لیے اور شوگر کے لیے بھی کوئی ہے علاج، مطلب اگر کرانا چاہیں تو؟ جی فرح، ریکی میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے. ہاں